تھا جی، کیا مردے کے پاس سورہ یاسین نہیں پڑھنی چاہیے؟ میت کے پاس، مردے کے پاس، مرد عورت جس کی بھی ہے، جو ہے نا سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کے فضائل۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، بہت فضیلت ہے، برکتیں، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ نیکیاں ہی نیکیاں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، عمل کریں گے اور نیکیاں ملیں گی، نو کوسچن اباؤٹ دیٹ۔ ہاؤ ایور، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یاسین جو ہے نا قرآن پاک کی یہ وہ صورت ہے، اس کی فضیلت پر جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں نا، جتنی بھی، سب کی سب ضعیف ہیں، سوائے اس کے ایک حدیث ہے جس کے اندر تھوڑی بہت صحت ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ روزانہ پڑھے گا اس کی حاجات پوری ہوں گی، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ ویسے تو علامہ البانی نے ہر ایک کو کہہ دیا ضعیف ہے، پورا رسالہ ہے، اتنی حدیثیں ہیں۔ آپ دیکھیں، الا فی کل شیء قلب، ہر چیز کا ایک دل ہے، وقلب القرآن سورۃ یاسین، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جس نے اس کو تلاوت کی اس کو 10 قرآنوں کا ثواب ملے گا، اور اس طرح چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی۔ حدیث ہے، ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میں کتاب آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہوں، یہ بہت بڑا علمی خزانہ ہے، بلوغ المرام من ادلت الاحکام، احکام اللہ کے رسول کی حدیثوں کی روشنی میں احکام انہوں نے اخذ کیے۔ کس نے؟ الامام الحافظ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، یہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بندہ اگر اس کے اوپر عمل کر رہا ہے نا، تو یہ یاد رکھیں ایک محدث کی لکھی ہوئی کتاب ہے بلوغ المرام، اس کو دارالسلام چھاپتا ہے، ہر جگہ یہ اویلیبل ہے۔ یہ میرے پاس عربی میں کتاب پڑھی، مجھے مکہ سے الحمدللہ تحفہ دی تھی ایک دوست نے۔ ان نبی عن معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرؤوا علی موتاکم یاسین۔ ایک اور ہے حدیث کے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اب لقنوا موتاکم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تلقین کرو مرنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اس کو ایک بخاری کے علاوہ سارے محدثین نے اس کو کوٹ کیا، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، الحمدللہ سب نے اس کو کوٹ کیا، صحیح حدیث ہے۔ ہاؤ ایور، اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور ہے کہ لقنوا موتاکم سورۃ یاسین، یا یہاں کہہ دیا موتا کے اقرؤوا علی موتاکم یاسین۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان، بڑے بڑے محدثین اس کو لے کر آئے اس حدیث کو، کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، کوئی چھوٹی تو نہیں۔ امام ابن حجر اس کو لے آئے، انہوں نے اس پہ عمل، مطلب اس کو جائز سمجھا، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک، سلف کے خلف کے، ان میں کہ جی کمزور حدیث پر بھی اگر آپ نے صرف فضائل نیکیوں کے لیے عمل کرنا ہے جائز ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مردے پہ پڑھنی ہے یا جو مر رہا ہے اس پہ پڑھنی؟ بالکل جو لا الہ الا اللہ والی حدیث ہے نا کہ مرنے والے پر لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو تلقین کرو، اس کو یہ نہ کہو پڑھ پڑھ پڑھ، نہیں، اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، تلقین کریں، ہلکا سا کہیں، وہ اس وقت اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دے گا۔ اور جس نے من قال لا الہ الا اللہ وقت نزا پہ جس نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ دخل الجنہ، سنسیئرلی کہنا، تو بہت بڑی چیز ہے کلمہ نصیب ہونا، مرتے دم اللہ مجھے آپ کو کلمہ نصیب کرے۔ وہیں پہ الفاظ کے ساتھ یہ مکس اپ ہو گیا کہ یاسین بھی کہو انہیں پڑھنے کو۔ اصل بات یہ تھی مرنے والے پر یاسین کا کہو پڑھے، یا اس کے لیے آپ پڑھیں یا وہ پڑھے۔ یہ بہت مشہور عمل ہے، کوئی بہت بیمار ہو لوگ اس پہ یاسین پڑھتے ہیں، اس پر عمل علامہ ابن حجر نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ کتاب الجنائز کا صفحہ نمبر 206 ہے، یعنی جنائز سے مراد ریلیٹڈ ٹو ڈیتھ افیئرز جتنی بھی حدیثیں ہیں، یہ جناب یہ جو حدیث ہے یہ اس کو 2 3 4 5 نمبر پہ لے کر آئے، 478 نمبر ہے، اور اس کے کتنے ریفرنسز دیے ہیں۔ اب نہ امت نے یہاں پر بھی، چلو ضعیف حدیث تھی، کوئی مر رہا ہے بیمار ہے، کلمے کی بجائے نے سورہ یاسین پڑھ دی، یہاں تک ٹھیک، یہ حدیث ضعیف ہے، بہرحال یہ کمزور ہے۔ بعد میں محدثین نے اس کے اوپر جو ہے نا حکم جب لگائے نا، علامہ البانی تو اس کو ضعیف قرار دے چکے ہیں، اس پر بھی جو شیخ ہے نا ان کا نام ہے ابو معاذ طارق بن عبد اللہ بن محمد، وہ تخریج ان کی ہے۔ یہ کیا لکھا نیچے نمبر 2 پہ، یہ جو ہے نا والحدیث ضعیف، مرنے والے کے لیے یاسین پڑھنے پر حدیث ہے ضعیف۔ اب اس پر میرا اپنا بھی، میں چھوٹا تھا اس وقت، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث کمزور ہے۔ موتاکم کا مطلب میں یہ سمجھتا تھا، میں بھی سمجھتا تھا، ہمارے ارد گرد آپ کو پتہ ہی ہے ہندوستان پاکستان میں عمل ہوتا ہے۔ میری نانی اماں جب فوت ہوئی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میں آپ کو 2 واقعات بتاؤں گا۔ میں نے ان کے میت کے پاس کھڑے ہو کر میں نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی تھی۔ حدیث کمزور ہے، جھوٹی نہیں ہے، کمزور ہے، اور ابن حجر نے تو اس کے اوپر عمل بتایا، لیکن جو صحیح مطلب ہے نا اس کا وہ یہ نہیں ہے کہ مردے پر پڑھو سورہ یاسین، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل جو اس کا عمل کا مطلب تھا نا اس حدیث کا، اگر آپ نے اس کو عمل بھی کرنا ہے
تو وہ یہ ہے مرنے والے پر، بالکل جیسے لقنوا علی موتاکم لا الہ الا اللہ، اسی طرح لقنوا علی موتاکم یہ سورۃ یاسین، لقنوا علی موتاکم سورہ یاسین، یا اقرأوا علی موتاکم سورۃ یاسین، اس کا کچھ نہیں مطلب ہے، لیکن اقرأوا علی موتاکم مطلب ہے مرے ہوئے پر سورہ یاسین پڑھو۔ وہ حدیث کے فہم میں فرق آ گیا، تو لہٰذا کسی نے اگر آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں، مجھے ہی دیکھا ہوتا اگر آپ نے آج سے زمانہ پہلے، جب میری نانی ماں فوت ہوئی، میں بہت چھوٹا تھا، میں نے اس کو میٹرک میں تھا، میٹرک کیا تھا، تو اس وقت میری عمر مشکل سے 14 سال ہوگی، تو میں پڑھا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے میں پڑھ رہا تھا، میری آف کورس نیت تو غلط نہیں تھی، اور میں تو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے محدثین نے اس پہ عمل کیا، یقین مانے کئی لوگوں نے وہاں مجھے دیکھ کر ان کو شوق ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، پڑھائیں گے، وہ they just thought of that۔ بہرحال میں اب اس عمل کو درست نہیں سمجھتا، جب مجھے پتا چلا کہ یہ کمزور ہے، میں اس پہ، اور اس کا فہم بھی یہ غلط ہے، اس کا صحیح فہم یہی کہ مرنے والے پر جو بیمار ہے اس کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اب اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا، وہی نہ ہاتھ پکڑایا تو پورا بازو ہی پکڑ لیا، ہم نے جناب یاسین کی محفلیں شروع کر دیں، حضرت صاحب بیمار ہیں، آ رہے ہیں جناب 500 بندہ، اور وہاں لنگر چل رہا ہے اور کھانا اور دیگیں پک رہی جناب، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ کیا ہے یار، وہاں آدھے پڑھنے والے تو صرف کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی، اور یا پیر صاحب بیمار ہیں، یا بزرگ ہیں، دادا ابو ہیں، کوئی یاسین کا ورد ہو رہا ہے۔ اکثر کو اتنا غلط فہم ہے اس کا، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک عالم کہہ رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے کہا اگر آپ اپنی سانس سے بہت تنگ ہیں نا اور چاہتے ہیں جلدی مر جائے، تو اس کے بیمار ہونے پر نا سورہ یاسین پڑھیں، وہ جلدی مر جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو اس طرح سے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ سوچیں کوئی ملحد دہریہ ان باتوں کو سنے گا تو وہ ہنسے گا نہیں، یہ بالکل اس حدیث کا مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی بیمار ہے تو پڑھو، اللہ اس کے اوپر اپنا رحم کرے گا، شفا ہوگی، یہ نہیں کہے گا کہ اس کو اللہ جلدی مار دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس چھوٹے سے سوال میں بتا رہا ہوں سمندر چھپا ہوا ہے جس کو میں ان پیک کر رہا ہوں اس وقت آپ کے لیے۔ آخر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرا اس پر عمل نہیں ہے، نہ میں یاسین کی محفلوں میں جاتا ہوں کھانے اور یہ وہ، ہاں کوئی عمل کرنا چاہتا ہے بھائی، اس کے سامنے بلوغ المرام میں لکھی ہوئی حدیث ہے، کمزور بھی ہے حدیث تو ہے نا، وہ کر رہا ہے عمل، اس کو آپ مت تانے نہ دیں کہ او یہ وہ ہے بدتی ہے، گمراہ بدتی کیوں ہے بھائی، یہ اسلاف کے پاس سے آ رہی ہیں چیزیں، میرے گھر سے تھوڑی آ رہی۔ تو خیر ایک میرے سے بڑا عجیب واقعہ ہوا، ایک ایرانی صاحب کوئی فوت ہو گئے، ایرانی تھے یا پتہ نہیں کہاں کے تھے، بہرحال دین سے بہت دور تھے وہ لوگ، ککھ نہیں انہیں دین کا پتا تھا، کبھی انہوں نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی تھی، ہمیں نہیں پتا وہ کیا تھے، کیا عقیدہ، کچھ نہیں، ہمیں یہاں فیونرل ہوم والوں نے کال کی کہ جی آپ کا ایک بندہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا، یہاں اس کی میت پڑی ہے، کہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا جنازہ کیسے پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ کر سکتے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے ہم نے یہ تو نہیں کہنا کہ یہودیوں کو دے دو، کرسچنز نے یا جوز نے کہنا بھی آپ کا ہے۔ تو خیر ہم گئے، ان کے کچھ عزیزوں نے ہم سے رابطہ کیا، میں وہاں گیا تو انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی، اور یہ کوئی 5-7 سال پرانی بات، زیادہ پرانی نہیں، وہ جناب قاری باسط کی تلاوت لگی ہوئی ہے۔ اچھا اب جیسے ہی میت کو کفن وغیرہ کرا کے، ہمارے لوگوں نے الحمدللہ اللہ ان کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، یقین مانے مسلمان یہاں پہ ویسٹ میں رہتے بڑی خدمت خلق کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو کفن پہناتے ہیں جن کو پتہ نہیں، کبھی کلمہ بھی نہیں ان کو آتا ہوگا، یقین مانے صرف مسلم کے نام پر، یقین مانے یہ اللہ اس امت میں محبت سب جگہ پیدا کرے، مسلمان ملکوں میں بھی۔ لو جی اس کو میت جب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ خاص انہوں نے جناب ڈیٹرائٹ سے کوئی ہستی بلائی، وہ پتہ نہیں کون تھی وہ ہستی، اس نے جناب ایسے نا قرآن پاک ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا، چھوٹا سا نا یوں قرآن پکڑا ہوا ہے، اور جناب وہ سورہ یاسین قرآن سے پڑھ رہا ہے، بالکل اس کے مصداق، وہ جناب سورہ یاسین پڑھے جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ سورہ یاسین غلط پڑھ رہا تھا، بالکل غلط، اتنی غلط کہ میں کیا بتاؤں کہ میں مردے کو شاید تکلیف ہی پہنچ رہی ہو، معنی الٹ پلٹ بہت بدل رہا تھا۔ الحمدللہ مجھے اتنا اللہ کا شکر پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ ہمارے ایک انکل ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے اس کو تیار کیا، کفن وغیرہ پہنایا، وہ بھی تھے ہمارے، وہ فیونرل کے ڈائریکٹر وغیرہ مسلمان اور لوگ بھی تھے، وہ مجھے دیکھ رہے کہ یار، اب وہ مجھے دیکھیں میں ان کو دیکھوں، میں کیا کروں؟ تو نا میں نے، اب ظاہری بات ہے میں اگر اسے کہتا میں حافظ ہوں، تم غلط پڑھے ہو یا یہ بدعت ہے، انہوں نے کہا تھا نکالو ان کو یہاں سے باہر، اور پھر بعد میں اور پتہ نہیں کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بعض دفعہ آپ کو کیسے ان معاملات کو حکمت سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو نا میں بڑا پریشان، میں نے دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی اس میں کوئی سجھا، کیا کروں؟
میں اس کو اب روکتا ہوں کہ تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، اور اوپر سے یہ ہے بھی اسٹرینجر، اجنبی میرے لیے، اس سے مجھے کہنا تو کون ہے جی، میں نہیں جانتا تجھے. میں نا اس کے پاس گیا، میں نے کہا ڈو یو مائنڈ اف آئی ریڈ. یہ نہیں کہا کہ میں زبانی پڑھوں گا، شو آف ہو جاتی وہ تو. میں نے کہا ڈو یو مائنڈ اف آئی ریڈ، میں پڑھوں. اس کو پیار سے تھوڑا سا ہلکا سا بولا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے دے دو قرآن. اب وہ اگر میں نے اس سے قرآن جب لے لیا نا، وہ زبانی تو پڑھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے اس سے لے لیا الحمدللہ قرآن، اور میں نے اونچی اونچی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی صحیح طریقے سے. تلاوت صحیح کی، جلدی سے ختم ہوئی. یقین مانے ہمارے سینئرز جتنے بزرگ تھے، انکل نے مجھے گلے لگایا، بعد میں کہا یار جزاک اللہ خیر، بہت بڑی تم نے نیکی کی کہ وہ قرآن جو قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا اس سے تم بچ گئے. جسے کہتے ہیں نا، بڑی برائی سے بچانے کے لیے بعض دفعہ آپ کو اس طرح کے بھی سچویشن فیس آ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے کام کر رہا ہو تو آپ کہیں مجھے پڑھنے دو. یہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا، اس سے آپ بہت سارے سبق سیکھ سکتے ہیں. تو یہ میری زندگی میں 2 بار ہی ہوا ہے کہ میں نے کسی میت پر سورہ یاسین پڑھی. ایک مرتبہ تو بالکل علم نہیں تھا، لوگوں نے کہا، سب نے کہ پڑھو پڑھو یاسین، میں نے پڑھی. میری نانی اماں اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، تو ظاہری بات ہے ان کا یہ حدیث تو موجود ہے، مگر میں اس کا فہم یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے مرنے والے پہ پڑھو، مردے پر نہیں، جو مر چکا ہے اس پر نہیں پڑھنی. یہ حدیث کا ترجمہ درست نہیں ہے اس طرح سے کرنا. بہرحال جس نے ایسا ترجمہ کیا سمجھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ساتھ رحم کریں گے. وہ کوئی نعوذ باللہ گرو گرنتھ تھوڑی پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا. وہ یہ تو نہیں جانتا کہ یہ اس نے حدیث کو غلط سمجھا. بھئی علامہ ابن حجر کو بھی پھر دوزخ میں بھیجیں ہم، ایسی بات تو نہیں نا. تو اس وقت مجھے یہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے کہ میں کیا کروں، یہاں سے چلا جاؤں اور ان کو یہ گمراہی کرنے دوں، پھر جنازے میں بھی نہیں پھر میں جا سکوں گا، اس کو صحیح طرح دفنانا ہے جو ہم نے اسلامی سنت طریقے سے، وہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو میں کتنا کچھ لوز کر رہا تھا حق. تو اس لیے پھر بعض دفعہ ایسے موقعوں پر یہ علم جو ہوتا ہے نا کہ یار اچھا یہ ایک راستہ نکلتا ہے، اس راستے میں اگر آپ جائیں گے تو کوئی بڑی گمراہی سے آپ لوگوں کو بچا لیں گے، وہ میں نے کیا الحمدللہ. تو آئی ہوپ کہ دس اسٹوری ول بی enlightening for others. I hope not fatwa making for others. Some استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو میرا اس میں ورڈکٹ ذہن میں رکھیں کہ مردے پر آپ unless you're forced to like I was in a situation، بالکل مجبور ہو گیا، پھنس گیا، کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، تو پڑھنا پڑا نا مجھے، کہ ورنہ تو وہاں قرآن کا ہی پتہ نہیں کیا مذاق ہو رہا تھا وہاں پر. تو کوشش کریں ایسا کام نہ کریں. پڑھنی بھی ہے نا، اگر اس حدیث پہ عمل کرنا بھی، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلوغ المرام میں یہ ہر اہل حدیث مکتبہ اس کو پبلش کرتا ہے، اس کے اردو ترجمے بھی ہیں اہل حدیث پبلیکیشنز کے پاس. تو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بیمار پر پڑھیں، اس نیت سے کہ اللہ اس پر اپنا رحم کرے، اس کو شفا دے. قرآن شفا ہے، وفی شفاء للناس، اس پہ آپ کو محدثین کے آپ کو مل گئے حکم. تو بہرحال لیکن حدیث کمزور ہے، اس حدیث ضعیف کو حجت بنا کر دین نہیں اس پہ بنانا. کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پہ فتویٰ نہیں لگانا، اور جو نہیں پڑھ رہا اس کو بھی یہ نہیں کہنا کہ لازمی کرو، اور جو روک رہا ہے اس کو بھی نہیں کہنا تم غلط ہو. یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے 2-3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، تو انشاءاللہ پھر اس افہام و تفہیم سے امت حق پر آ جائے گی. آپ بعد میں سکھا دیں، انہیں سمجھا دیں. مرنے کے ٹائم دیکھیں، جب کوئی مرا ہوتا ہے، اس کے عزیز و اقارب جب ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت ایموشنل ٹائم ہوتا ہے. آپ اس وقت جا کے فتوے دینے کی کوشش بھی نہ کریں، بہت حکمت سے چلنا پڑتا ہے. مجھے پتا ہے نا الحمدللہ، اتنے جنازے، اتنی تدفینیں، اتنی میتیں دیکھی ہیں کہ یقین مانے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اصل پریپ ہوتی ہے بفور، پہلے سے لوگوں کو مائنڈ میکنگ کروانی چاہیے کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے. تو لہٰذا مرنے والے کو اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کریں، پھر فائدہ ہے. جو اصل ہے، صحیح حدیث ہے، 5 حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، بخاری کے علاوہ سب جگہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جہاں یہ دوسری آئی کہ نہیں مرنے والے پہ یاسین پڑھو، وہ سب نے کہا کمزور ہے. علامہ البانی اور بڑے بڑے محدثین، میں نے آپ کو البانی کے علاوہ دوسرے محدث کو دکھا دیا، اس نے بھی نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے، کتاب سے نہیں نکالی، بے ایمانی نہیں کی، نیچے لکھ کے لگا دیا کہ یار کمزور ہے. تو آپ کے سامنے صحیح حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، آپ صحیح پہ لے لیں. ہاں اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں ایز اے شفا پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھ لیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، میں اس پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی نہیں فتویٰ لگا سکتا. یہ کہیں گے کہ یہ عمل رسول اللہ سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہو سکا، کمزور ہے. اسلاف اس پہ مانتے آئے ہیں، اس کو عمل بھی کرتے آئے ہیں. واللہ عالم.